السلام علیکم۔ آج جس شخص سے مجھے گفتگو کا موقع مل رہا ہے، اگر میں کہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے میری عزت افزائی کی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ان کا تعارف، ان کے بارے میں بات کرنا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھا رہی ہوں۔ ارے پاکستان میں بائیں بازو کی تحریک کے متحرک، مضبوط اور سینئر رہنما، 50 سال سے زائد عرصہ پر محیط آپ کی جدوجہد، سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر، سابق چیئرمین نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی آف لائرز، حقوق انسانی کے عظیم علمبردار نیلسن منڈیلا کی صدارت میں بطور نائب صدر انسانی فلاح و بہبود کے لیے خدمات سر انجام دی۔ آپ بانیو سابق صدر عوامی ورکرز پارٹی رہے۔ آپ نے ہر فورم پر حقوق نسواں، غریب، حاری، کسان، مزدور کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ متعدد بار قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کیں۔ آپ ادیب، نقاد اور استاد ہیں۔ 2017 میں آپ کو آپ کی خدمات کے اعتراف میں حبیب جالب امن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جناب عابد حسن منٹو، میری اتنی عمر نہیں ہے جتنا آپ کا تجربہ ہے، آپ کی خدمات ہیں، میں اس کو پیش نہیں کر سکتی آپ کے سامنے۔ تو جناب عابد حسن منٹو صاحب، آپ سے ٹائم ملا، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ اپنی اتنی بیماری کے باوجود بھی آپ نے مجھے ٹائم دیا، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی۔ اور جالب صاحب کے حوالے سے کچھ یادیں، کچھ باتیں ان کے ساتھیوں کی، دوستوں کی، جنہوں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا، سروائیو کیا، جیلیں کاٹیں، تو ان کے حوالے سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا ٹائم جالب صاحب کے ساتھ کیسا گزرا اور آپ نے ان کو کیسا پایا؟ یہ دو سوال جو ہیں یہ ایک طریقے سے جڑے ہوئے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں۔ وہ الگ اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ بہت سارا ٹائم ایسا بھی گزرا ہے جس میں جالب نے الگ کام کیا، یعنی اپنا شاعری کے کام کے علاوہ جو اس کا پولیٹیکل ملک کے اندر کام ہو رہے تھے اس میں ان کا دخل تھا، اور ہمارا ایک دوسرا مسلک تھا، لیکن بالآخر ہم ایک ہی جگہ پہنچے، اور جب ایک ہی جگہ پہنچے تو ایک مرتبہ ہماری پارٹیاں بھی ایک ہی ہو گئیں، اور جب الگ الگ پارٹیاں بھی رہیں انہوں نے اپنی ایک الگ پارٹی بھی بنا لی۔ اس سارے کے باوجود بنیادی طور پر ہم لوگ اس زمانے کی جو سیاست تھی، اور خاص طور پر جو مارشل لاء لگتے تھے اور فوجی حکومت آتی تھی اور کانسٹیٹیوشنز کو پامال کیا جاتا تھا، اس جدوجہد میں ہم لوگ اکٹھے کام کرتے رہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی بڑی یعنی ایک خوش قسمتی کی بات تھی کہ ہمارے عہد کا ایک بڑا شاعر اور مقبول عام شاعر اور شاعر عوام وہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے۔ صحیح۔ اور آپ انکل، آپ نے جالب صاحب کا مطلب ٹائم دیکھا ہے، ان کی بیگم کا ٹائم بھی آپ نے دیکھا، آپ ان سے ملے بھی ہیں، اور کتنی دفعہ جیل کاٹی آپ بتائیے۔ اچھا جی، جیل ہم لوگوں نے شاید اکٹھے کم کاٹی، یعنی وہ الگ جیل میں گئے، ہم الگ جیل میں گئے، لیکن جب وہ جیل میں گئے اور لمبے عرصے کے لیے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو سزا ملی تو اس وقت میں ان کا وکیل تھا۔ یعنی یہ وہ معاملہ ہے جس کو حیدرآباد سازش کیس کیسے، حیدرآباد میں کوئی سازش نہیں ہوئی، لیکن یہ مقدمہ چونکہ حیدرآباد میں چلا
تو اس کو حیدرآباد سازش کیس کہا گیا۔ اس میں 20-25 لوگ تھے جن کے خلاف چارج کیا گیا، اور جن کے خلاف مقدمہ دائر کیا حکومت وقت نے، اور حکومت وقت اس وقت فوجیوں کی تھی۔ تو وہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ ان لوگوں کے ان کی وکالت کون کرے گا۔ تو ایسا ہوا کہ جالب صاحب کے علاوہ ان کے دوسرے ساتھیوں نے زیادہ تر میرے اوپر اپنا ہاتھ رکھا کہ یہ ہمارے وکیل ہوں گے۔ ایک دو اور وکیل بھی تھے، احسان بھائی یہاں سے، ان کا وہ تو ایک طرح کی ان کی پارٹی کا ہی نمائندہ تھا، اور وہ بھی وکیل بنا، اور فرنٹیئر سے وکیل بنا۔ تو لیکن مین پرنسپل وکیل مجھے قرار دیا گیا، جبکہ حیدرآباد ہے۔ اور یہ ایک دلچسپ مقدمہ اس لحاظ سے تھا کہ ہر ہفتے، یعنی ہفتے کے 5 دن مجھے حیدرآباد میں رہنا پڑتا تھا وہ مقدمہ کرنا۔ حیدرآباد جیل کے اندر یہ مقدمہ تھا، کیونکہ یہ سب لوگ جن کے خلاف یہ سو کالڈ کانسپریسی کیس بنایا گیا تھا، اور جن کے اوپر جو نالش تھی وہ یہ تھی کہ یہ حکومت وقت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور ملک کے اندر کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس ساری سازش کے لیے وہ حیدرآباد سازش کیس بنایا گیا۔ 20 یا 22 لوگوں کے خلاف مقدمہ بنایا گیا، جن میں جالب صاحب بھی تھے۔ یعنی آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس میں جالب صاحب جو کہ وقت کے بڑے مشہور شاعر تھے اور شاعر عوام کہلاتے تھے، اور ان کا جو پرنسپل رول ہے ہماری سوسائٹی کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی شاعری کے ذریعے سے ان کے جذبات کو اٹھاتے تھے، اور ان کو اپنے ملک کی آزادی اور بہتری کے لیے جدوجہد ان کا کوشش تھی کہ عمل جاری ہو۔ اس سارے عمل کو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو اس بنیاد کے اوپر کہ یہ ہمارے ملک میں ایک نئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور یہ جو فوجیوں کی حکومتیں بار بار آتی ہیں اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جمہوری اور کانسٹیٹیوشنل ایرا شروع کرنا چاہتی ہیں۔ اس ضمن میں ان کو اور اس پاداش میں ان کے اندر وہ مقدمہ چلا۔ بہرحال وہ مقدمہ تو چلا، مگر اس مقدمے سے زیادہ مقدمہ میرے اوپر چلا۔ وہ اس طریقے سے چلا کہ ظاہر ہے کہ مجھے ہر ہفتے 6 یا 7 دن وہاں حیدرآباد جیل میں رہنا پڑتا تھا یہ مقدمہ کرنے کے لیے۔ حیدرآباد جیل کے اندر وہ مقدمہ ہو رہا تھا، اور ہم لوگ جو ان لوگوں کے وکیل تھے، 3-4 اور وکیل بھی، وہ سارے کے سارے حیدرآباد جیل کی کوٹھریوں میں ہی سوتے تھے، رکے ہوئے تھے۔ یعنی ہم کہیں حیدرآباد کے ہوٹلوں میں اور مختلف اور اس قسم کی جگہوں میں نہیں رہتے تھے، بلکہ وہیں حیدرآباد جیل میں رہتے تھے۔ تو یہ ایک دلچسپ بات تھی۔ تو بس یہ حیدرآباد سازش کیس جو ہے وہ اس میں حیدرآباد سازش میں ملوث نہیں تھا، لیکن یہ مقدمہ حیدرآباد سازش کیس کے نام سے چلا، کیونکہ سازش تو حکومت کے کہنے کے مطابق اس کے خلاف ہو رہی تھی، نہیں فوجی حکومت کے خلاف ہو رہی تھی، لیکن نام اس کا پڑا حیدرآباد سازش کیس۔ تو
یہ ایک بہت بڑا تجربہ تھا. یہ یہاں سے مجھے 2:30 بجے تیز گام کے اوپر دوپہر کے وقت ٹرین پہ سوار ہونا پڑتا تھا، اور میں حیدرآباد کی طرف جاتا تھا. تو حیدرآباد ٹرین کے اس وقت نہیں رکتی تھی، وہ سیدھے جاتی تھی کراچی، اور پھر وہ ہم لوگ کراچی سے واپس آتے تھے. ہماری جدوجہد سے وہ ٹرین جو ہے وہ حیدرآباد بھی ٹھہرنا شروع ہوئی، اور پھر ہر ہفتے یہ عمل تھا، یا 15 دن کے بعد یہ عمل تھا کہ میں یہاں آتا گھر اپنے، اور پھر دوبارہ ٹرین پہ بیٹھ کے وہاں جاتا، اور جیل کے اندر وہ مقدمہ 5 6 7 8 دن کرتا. 3 سو کالڈ جج تھے، ان میں ایک تو باضابطہ جج تھا جو پشاور ہائی کورٹ کا تھا، 2 دوسرے لوگ تھے، ایک ان میں وکیل تھا، اور ایک کوئی سول سرونٹ تھا. یہ 3 آدمیوں کا ٹرائبونل تھا جس کے سامنے ہمیں پیش ہونا پڑتا تھا. اس میں جو سب پرنسپل وکیل، جو بڑا وکیل جو مقرر ہوا، وہ میاں محمود علی قصوری، جو ہمارے وقت کے بڑے مشہور اور ایک ویل نون وکیل تھے. وہ وکیل بھی تھے، سیاسی شخصیت بھی تھے. تو میرے لیے بھی بڑا اعزاز تھا کہ میں ایک ایسے وکیل کے ساتھ، اور 2 3 وکیل بھی تھے، مگر ان لوگوں کے ساتھ مل کے میں مقدمہ کر رہا تھا. محمود علی قصوری صاحب چونکہ ایک بہت زیادہ بزی وکیل تھے، یعنی وہ خود اپنی ان کی وکالت جو تھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہر ہفتے ہمارے ساتھ وہاں نہیں جا سکتے تھے. تو ان کی جگہ مجھے اس مقدمے کا پرنسپل وکیل جو ہے وہ مقرر کیا تھا. یہ اور بھی زیادہ ایک بوجھ تھا. بوجھ کا مطلب ہے کہ بھئی ذمہ داری تھی جو مجھے کرنی پڑی. اس ذمہ داری کا مطلب یہ بھی ہے کہ 24 آدمی جو جیل میں اس چارج پہ جن کے اوپر ٹرائل ہو رہا تھا کہ یہ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو لوگ مقرر ہوئے، ان میں ایک پرنسپل آدمی تھا، محمود علی قصوری کے علاوہ. محمود علی چونکہ بہت ادھر ادھر مختلف جگہوں پر کام کرتے تھے، اس لیے زیادہ تر مجھے ہی یہ کرنا پڑا. تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا تجربہ تھا. یہ تجربہ وکالت کا بھی تھا، یہ تجربہ سیاست کا بھی تھا. سیاست کا اس اعتبار سے کہ بھئی 24 مختلف پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر چارج تھے، ان کے ساتھ مجھے ملنا، جن میں جالب بھی تھے. اب یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ مقدمہ جس نوعیت کا کہا جاتا تھا، اس میں جالب کو جو ایک معتبر شاعر تھا، اس کو بھی چارج کیا گیا ایک ملزم کی حیثیت سے. تو یہ سب تجربے تھے جو مجھے خود اپنی زندگی کے اندر ہو رہے تھے، اور میں گیا. تو جالب صاحب کے ساتھ مقدمے کے دوران میں دوسری جو بات ہوئی وہ یہ کہ بھئی کیونکہ وہ ملزم تھے تو وہ قیدی بھی تھے، اور اسی جیل کی ایک اور کوٹری میں وہ بھی مقید تھے. میں یا دوسرے 1 2 وکیل جو تھے، ہم آزاد تھے. ہم جا کے ہوٹلوں میں ٹھہرتے تھے، روز صبح جا کے عدالت میں جاتے تھے. لیکن یہ سارے لوگ وہیں ہوٹلوں کے مختلف کمروں میں، بہت بڑے بڑے لوگ تھے جو اس مقدمے میں تھے. اس میں یعنی اس ساری کی ساری نیشنل عوامی پارٹی جو ہے، اس کی لیڈرشپ اس وقت کی جو تھی اس میں تھی. ولی خان بھی اس میں
ان کے خلاف مقدمہ بھی تھا اور یہ سب لوگ تھے. تو کئی تجربات ہوئے. یہ تجربات اپنی وکالت کے بھی تھے, سیاست کے بھی تھے, ایسے لوگوں کے ساتھ ملنے کے جن کے اپنے اپنے خیالات ہیں, لیکن وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے وہ ملک کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں. جالب اس میں ایک کلیدی رول ادا کرتا تھا, اس لیے کہ کوئی بھی میٹنگ, کوئی بھی گفتگو شروع ہی نہیں ہوتی تھی جب تک جالب کا کلام نہ پڑھا جائے. کیا بات. تو وہ پھر ہمارے طرف سے کوئی نہ کوئی کہتا کہ چلیے جالب صاحب آپ کچھ فرمائیے تاکہ ہم اپنی میٹنگ شروع کریں. تو وہ پھر جالب صاحب اپنا کلام سنتے تھے, اور جالب کا کلام چونکہ ایسا گرپنگ ہوتا تھا کہ اس سے آزاد ہونا مشکل تھا. تو یہ کافی تجربات ہیں, اور جالب کی اپنی شخصیت کا اس میں جو کردار ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے, اس لیے کہ اس نے مختلف نقطۂ نظر کے لوگ جو تھے ان کو جوڑنے کا کام بھی کیا, اور اس نے ایک بنیادی عنصر رہا. وہ پولیٹیکل آدمی تو تھا, لیکن پولیٹیکل آدمی سے زیادہ وہ جس قسم کا ایک کلچرل اس کی حیثیت تھی پوری سوسائٹی کے اندر, بحیثیت ایک ترقی پسند شاعر کے, وہ اس کو بہت اہمیت دیتی تھی. تو جہاں جب اونچی دروازے میں جلسے ہوتے تھے تو اس بات کا کوئی دھیان نہیں رکھا جاتا تھا کہ کون ہے یا کون نہیں ہے, مگر جالب صاحب کی موجودگی اور ان کی شاعری سے جلسہ شروع کرنا جو ہے وہ, جیسے آپ قرآن مجید پڑھ کے شروع کرتے ہیں اسی طریقے سے. تو یہ بڑا میرا تجربہ تھا. یہ پتہ سننے میں آیا تھا کہ جالب صاحب کے دوست ہی بیگم جالب کا اور ان کے بچوں کا خیال رکھتے تھے جب وہ جیل میں ہوتے تھے. ظاہر ہے, اور یہ ذمہ داری بھی تھی ان کی, اور وہ پولیٹیکل لوگ تھے تو پولیٹیکل لوگ اپنے پولیٹیکل ساتھی کی ہر طرح کی مدد کرتے ہیں. تو جیل کے اندر جو پولیٹیکل لوگ تھے ان کے جو باہر خاندان تھے وہ بھی جالب صاحب کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد. اور یہ میری بیگم بیٹھی ہیں تسنیم کوثر, اور یہ بتائیں گی آپ کو جالب صاحب کا تجربہ تو ان کو مجھ سے زیادہ ہے, اس لیے کہ ہمارے گیٹ پہ آوازیں آ کے دیتے تھے جالب صاحب کہ میں آ گیا ہوں, جب وہ ادھر باہر سے روبا گارڈن سے جب آتے تھے. تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. بہت اچھا پایا, وہ اکثر آتے تھے ہمارے گھر, اور بس ایسے ہی جیسے کوئی اپنا ہی ہوتا ہے, آتے تھے, کھانا کھاتے تھے, چائے پیتے تھے, اور پھر اپنے شعر بھی سناتے تھے. میں عام باتیں کر رہی ہوں, سیاست کی بات نہیں کروں گی. ایک دفعہ وہ ہمارے گھر آئے, ان دنوں میں, اس زمانے میں انہوں نے ایک نظم لکھی تھی, بچوں پہ چلی گولی. میرا بچہ تھا 4-5 خیر سے ہے, جوان ہے ماشاءاللہ, وکیل ہے. تو اس نے نام بھی سنی, اتنا سا تھا تب وہ, اتنا سا, بچوں پہ چلی گولی. جالب صاحب آئے ہوئے تھے اور اس کو پتہ چلا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بچوں پہ چلی گولی. ہمارے بچوں تک بھی باتیں پہنچتی تھیں. ہمارے بچے, تینوں بچے ہمارے جانتے تھے سب کچھ, سیاست کیا ہو رہی ہے, ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں. سو وہ چھوٹا سا تھا تو وہ جالب صاحب کو دیکھ کے صوفے کے پیچھے چھپ گیا. خیر یہ تو ایک بات تھی. پھر اس کو پتہ چل گیا, سمجھایا,
پھر ایک دفعہ یہاں ماڈل ٹاؤن کا جو چوک ہے نا بڑا، وہاں پہ بھٹو صاحب کا جلسہ ارینج کیا گیا. اس میں بھٹو صاحب نے بھی آنا تھا، اور میرے جاننے والی دوستوں کو یہ پتہ تھا کہ بلال، میرے بیٹے کا نام، کہ بلال جو ہے وہ بھی یہ جانتا ہے کہ میرے بچوں پہ چلی گولی، اور یہ دیکھ کے بولی، مجھے اب یاد نہیں ہے، تو اس کو بلال کو بھی ہم کھڑا کریں گے. خیر بڑی دیر ہو گئی، بھٹو صاحب نہیں آئے جلسے پہ، جلسہ برخاست ہو گیا. تو یہ بھی کہ وہ پھر اکیلا گھر آ گیا. چھوٹا سا تھا، وہ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، یعنی بڑوں والی باتیں کرتا تھا، سمجھدار باتیں کرتا تھا. ایک تو یہ باقی بلال صاحب جالب صاحب بہت آتے تھے جاتے تھے. پھر وہ کسی وقت میں لندن چلے گئے. اچھا. لندن چلے گئے تو وہاں جا کے نا میں ان سے سنتی تھی، ان سے قریب تھی، کھانا دیتی تھی یہاں پہ لاہور میں. تو وہ لندن چلے گئے تو صبح کوئی 7-8 بجے کے قریب مجھے فون آ جاتا. اچھا کہ بی بی یہ میں نے ابھی نیا لکھا ہے، یہ سن لیں. بی بی یہ میں نے یہ نیا لکھا ہے، یہ سن لیں. روز یہ ہوتا تھا، فون آتا تھا لندن سے، اور میں صرف مجھے فون آتا تھا کیونکہ میں اراؤنڈ ہوتی بھی تھی، یہ اپنا کورٹ کے لیے تیاری بھی. تو بہرحال بہت قریب تھے. پھر ان کے گھر گئے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، یہ وہ. تو یعنی میری ان کے ساتھ جو یادیں ہیں گھریلو قسم کی ہیں، سیاست کی بھی ہیں ظاہر ہے. جہاں جب بیٹھتے تھے تو سیاسی گفتگو بھی کرتے تھے. تو میں نے بھی تھوڑی سی سیاست کی، تھوڑی سی تو نہیں کی، کئی سال کی. طاہرہ مظہر علی ہمارے ساتھ ہوتی تھیں، اور ہماری عورتوں کی اب نام میں بھول رہی ہوں، بہرحال ہماری اپنی سیاست عورتوں کی ہوتی تھی. وہ جو ایک جلسہ تھا خواتین کا، جی، جس میں خواتین کی گواہی کو آزاد کیا گیا تھا، آپ کی پریزنس وہاں پر تھی بالکل بجا طور پر، جہاں پہ جالب صاحب کو لاٹھیاں پڑی تھی مال روڈ پہ. وہ میں بتاتی ہوں. وہ تھا اگینسٹ آدھی گواہی. ہاں، آدھی گواہی، ٹھیک ہے، آپ کو آدھی گواہی پاس کیا تھا. ہم سب اس کے اگینسٹ تھے. بہت ساری تھی، طاہرہ مظہر علی، نسیم شمیم، اپنا یہ بشرا اعتزاز، جگنو محسن، آسمہ جہانگیر آف کورس، اور آپ کو پتہ ہے وہ سارے لوگ تھے. اور وہاں جالب صاحب بھی تھے. جالب صاحب نے ضرور گھسنا ہوتا تھا ایسی چیزوں میں، تو وہ بھی تھے. وہ اب پولیس آئی اور لاٹھیاں پڑی، لاٹھیاں عورتوں کو بھی پڑی، اور وہ کافی مطلب ان کو زخم شخم آئے، اور جالب صاحب کو تو زہر پڑنی تھی. پھر اس پہ نا جالب صاحب نے اس پہ شاید لکھی تھی، نہیں بچوں پہ چلی گولی، نہیں یہ اس پہ نہیں تھی. ہاں بس آپ کو زیادہ پتہ. تو بس یہ ہے. اور باقی گھر کی باتیں، گھر میں آتے تھے، بیٹھتے تھے اور کہتے تھے، اور بڑی ذاتی قسم کی بھی باتیں ہو جاتی تھیں اس طریقے سے. پھر میں ایک دفعہ گئی تھی، یہ تھے ادھر شہر میں ایک کون سی جگہ ہے جہاں رہتے تھے آپ لوگ، سنت نگر. وہ میں گئی تھی، وہ تب جالب صاحب جیل میں تھے. میں گئی تھی وہاں پہ، آپ کی امی سے ملی، اور ایک بھائی بھی تھے، یہ وہ. تو بس یہ زمانہ بڑا شوق کا زمانہ تھا، بہت لوگ دکھ میں تھے. اور لیکن یہ لوگوں کو یہ کچھ کرتے ہوئے افسوس نہیں ہوتا تھا، بہت شوق سے شامل ہوتے تھے. یہ نہیں تھا کہ کوئی گر جائے گا، مر جائے گا، گولی لگ جائے گی، ہائے نہیں جانا نہیں جانا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. رہی ہوں، بڑی لمبا سفر تھا یہ ہمارا. ایسا سفر تھا جس میں ہم تھکے نہیں ہیں، بالکل نہیں تھکے تھے. اور اب ہم بلکہ اس لیے تھک گئے ہیں کہ کچھ کرنے کو ہے نہیں ہے، اس لیے تھک گئے ہیں، بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں. بہت کام کیا آپ نے، بہت کام کیا انکل نے، بہت. میں نے کیا کام، میں
وہ اپنے منہ سے بتانا کہ میں جیل گئی 2 دفعہ، یہ وہ ذرا عجیب سا لگتا ہے. تو اس قسم کے بھی کام کی کہ ہاؤس اریسٹ بھی ہوئی، جیل میں بھی گئی، اور یہ سب مجھے بڑا ایسے لگا جیسے روٹین میں ہے، میری لائف کی روٹین میں یہ چیزیں ہیں، اور اس میں کچھ ایسا خاص نہیں ہے. میرے بچوں نے بھی اس کو ایسے ہی لیا. میرا بیٹا جس کی میں بات کر رہی ہوں، یہ بہت چھوٹا تھا جب میں جیل گئی. اس نے جو ہی دیکھا کہ یہ ماں باپ گھر سے نکلے ہیں، اس نے گاڑی ریورس کرنی شروع کی کسی مقصد کے لیے. پھر اس نے گورنر کو، اس وقت کا گورنر تھے کوئی، ان کو خط بھی لکھا کہ آپ نے میرے ابو کو کیوں جیل میں بھیجا ہے. میری امی ایسے جیسے بچے لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے ذہن سے بچہ نہیں ہے. اب بھی وہ بچہ نہیں ہے، تب بھی وہ بچہ نہیں تھا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا جالب صاحب کی شاعری آج بھی ریلیونٹ ہے اور آج بھی وہ انہی مسائل کا احاطہ کر رہی ہے جو آج بھی میرے درپیش ہیں؟ جی، وہ تقریباً میں کہہ سکتی ہوں، کیونکہ وہ جیل جانا، یہ کرنا وہ نہیں ہے شامل اس میں، لیکن لوگوں کی جو سٹرگل ہے، جو پہلے بھی یہ کرتے تھے باتیں، اب بھی یہی باتیں کرتے ہیں. جیسے کہ ایک دکھ کی بات ہے جس کو بار بار دہراتے ہیں کہ یہ نہیں، اور یہ جو ہم کہتے تھے، یہ کسی جی نے بھی جو کہا اس کا کیا، کسی آیا نہیں ہے منظر عام پہ کہ اس نے یہ کہا تھا، اس نے تو اس کی کوئی چیز عام ہوئی ہے، سوائے اس کے کہ جالب صاحب کی شاعری تھی. تو وہ شاعری جو چیز ہے وہ تو دل پکڑتی ہے. جب بھی کوئی اچھا شعر ہوتا ہے اپنے حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، ذہن کے مطابق ہوتا ہے، تو وہ اپنا پکڑتی ہے دل کو. تو وہ آج بھی ریلیونٹ ہے. طالب کے لیے پریکٹیکل طور پر یہ جو ہماری سو کالڈ جمہوری قوتیں ہیں یا ادارے ہیں، یہ جالب صاحب کو پریکٹیکلی اون کیوں نہیں کرتے؟ ارے وہ جمہوری ہے نہیں نا. سارا سوال تو یہ ہے کہ جالب چاہتے تھے کہ جمہوری ہو، جمہوریت ہو، عوام کی فلاح و بہبود ہو اور عوام آگے بڑھے، اور وہ انہی کے لیے شاعری بھی کرتے تھے اور انہی کے لیے سیاست بھی جتنی انہوں نے کی وہ کی. تو جو موجودہ حکمران ہیں یا جو کئی حکمران آئے اور گئے، وہ سب کے سب تو اپنی ہی ہاں بس ان کو وہ تو یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے وزیر اعظم بن جاؤں. تو یہاں تو وزیر اعظم کی دوڑ ہے، یہاں جمہوریت کی دوڑ نہیں ہے. جمہوریت کی دوڑ تو ہم جیسے لوگ، جالب جیسے لوگ، جو اس سارے چکر میں نہیں ہے کہ ہم کوئی عہدہ لینے والے ہیں. تو یہ اس لیے ظاہر ہے کہ فرق ہے ان لوگوں میں اور ہم لوگوں میں، اور اسی لیے وہ ایک اور راستے پہ چلتے ہیں، ہم اور راستے پہ چلتے ہیں. کہ آپ سب لوگ خود اپنے تجربے سے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ملک میں کہ حالات کیا ہیں، بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس سارے کنگال میں سے نکالنا اور اس کے لیے اس کو دوبارہ اپنی جگہ پہ لانا اور اس کو ایک جمہوری راستے کے اوپر ڈالنا، یہ ہم لوگوں کا ہی کام تھا یا باپ لوگوں کا، نوجوانوں کا کام ہے. تو اب میری تو نصیحت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمہوری تحریک کے ساتھ، ہر جمہوری عمل کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، اور ہر اس عمل کے مخالفت میں کھڑے ہونا چاہیے جو جمہوریت کو پامال کرتی ہے، جو ملک میں ڈکٹیٹرشپ کو نافذ کرتی ہے. جالب صاحب کا ایک شعر ہے، اس کے ساتھ ہی میں ختم کرنا چاہوں گی. 10 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں، 10 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں، صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے، خواہ کیسے جینے پہ یہ بھی کوئی جینا ہے.